ہانگ کانگ کا وزٹ ویزا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ ہانگ کانگ کا وزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہانگ کانگ دنیا کی ایک بہت پرکشش جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ رہنے یا کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور نہیں تو صرف وزٹ کے لیے تو ضرور آنا چاہتے ہیں۔ اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں پیسے کی بھی فراوانی ہے۔ قدرت نے ہانگ کانگ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یورپ کے مقابلے میں یہاں لوگوں میں زیادہ برداشت اور دوسروں کے لیے عزت ہے۔ ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہانگ کانگ وزٹ پر آتے ہیں۔ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 2019 میں 56 ملین یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہانگ کانگ وزٹ ویزا پر آئے۔ ہانگ کانگ جانے اور رہنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں، مگر آج ہم صرف ہانگ کانگ کے وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو ہانگ کانگ کے وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آخر میں یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو آپ کیسے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وزٹ ویزا پر ہانگ کانگ جائیں تو وہاں جا کر ایکسٹینشن آف اسٹے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وزٹ ویزا کے دوران اگر کوئی نوکری مل جائے تو نوکری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اب جانتے ہیں ہانگ کانگ کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہانگ کانگ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو دکھانے کے لیے اتنی رقم موجود ہو جو کہ آپ کا ہانگ کانگ میں رہنے، کھانے پینے اور کرائے وغیرہ کے لیے کافی ہو۔ اس کے لیے آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کی کاپی ہانگ کانگ امیگریشن کو دکھانی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے کی ہو اور اس دوران اکاؤنٹ میں موجود رقم سٹیبل ہو۔ جتنی زیادہ رقم ہوگی ویزا ملنے کا چانس زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ فارم فل کرنا ہے۔ یہ فارم ہانگ کانگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں بھی دے رہا ہوں جہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پاسپورٹ جس کی ایکسپائر ہونے میں 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ باقی ہو،
اگر آپ کا پاسپورٹ 6 مہینے میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے پاسپورٹ رینیو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہانگ کانگ کا ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، جو ہانگ کانگ امیگریشن کو ویزا اپلائی کرتے ہوئے دکھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ویزا پروسیس کے دوران اگر ہانگ کانگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ اگر کوئی اور ڈاکومنٹ مانگے تو وہ بھی دینے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹ انگلش میں نہیں ہیں تو اس کی کورٹ سے ٹرانسلیشن کروا کر اور نوٹری پبلک سے ویریفیکیشن کروانی ہوگی۔ اگر ان ڈاکومنٹ کی فارن آفس سے بھی ویریفیکیشن کرا لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ہم فارم فل کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ یہ اسکرین پہ آپ ابھی فارم دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلے چائنیز نیم اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا کوئی چائنیز نام نہیں ہے، اور یہ دوسرا جو خانہ ہے اس کو بھی خالی چھوڑ دیں۔ سر نیم ان انگلش، اس میں آپ وہ نام لکھیں جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لاسٹ نیم ہے وہ یہاں لکھنا ہے، اور فرسٹ نیم جو ہے وہ گیون نیم ان انگلش اس کی جگہ پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد والے لائن کو خالی چھوڑ دیں۔ سیکس میل یا فیمیل اس کو فل کر لیں۔ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ میں آپ اپنے سٹی کا نام اور اپنے کنٹری کا نام لکھیں۔ نیشنلٹی آپ کی جس ملک کا جس کنٹری کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اس کا نام لکھیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کا یہاں پہ مینشن کریں، اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے بیچلر میں فل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہانگ کانگ آئی ڈی نمبر، آپ کا ہانگ کانگ آئی ڈی ابھی نہیں ہے اس لیے اس کو بھی خالی چھوڑ دیں۔ آکیوپیشن میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ لکھیں۔ ٹریول ڈاکیومنٹ ٹائپ میں پاسپورٹ لکھیں۔ ٹریول ڈاکیومنٹ ٹائپ بہت طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پاسپورٹ ہے تو اس کو یہاں پہ پاسپورٹ لکھنا ہے۔ ٹریول ڈاکیومنٹ نمبر، یہ پاسپورٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ یہاں لکھنا ہے۔ پلیس آف ایشو، ادھر آپ اپنے کنٹری کا نام لکھ دیں جہاں سے آپ کو وہ ایشو ہوا۔ آگے ڈیٹ آف ایشو بھی لکھیں، یہ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ ڈیٹ آف ایکسپائری بھی پاسپورٹ کے اوپر ہے، وہ یہاں پہ لکھیں، اس میں فل کر دیں۔ پہلے ڈیٹ، پھر منتھ اور اینڈ پہ ایئر۔ ای میل ایڈریس مسٹ نہیں ہے، مگر آپ کا کوئی ای میل ایڈریس لازمی ہوگا، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ اگر کوئی ایسی ضروری چیز ہوگی تو ہانگ کانگ امیگریشن آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نیچے ایڈریس ان ہانگ کانگ، ابھی آپ ہانگ کانگ میں نہیں ہیں اس لیے جو ہے آپ وہ ایڈریس یہاں نہیں لکھ سکتے، مگر اگر آپ کا کوئی جاننے والا یہاں پہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے تو آپ اس کا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کانٹیکٹ فون نمبر ہے وہ آپ لکھ دیں، اور اس نیچے والے خانے میں وزٹر پہ نشان لگائیں کیونکہ آپ وزٹ کے ویزے پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ اور اپنے سائن کر دیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہانگ کانگ آ چکے ہیں تو آخری دفعہ آنے کی ڈیٹ یہاں پہ لکھنی ہے، اور کب تک آپ کو رہنے کی اجازت تھی وہ لکھنا ہے، اور ابھی آپ نے ایکسٹینشن آف اسٹے کہ آپ نے کب تک رہنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اسپانسر ہے یہاں پہ تو اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اس حصے میں فل کریں گے، اگر نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے اسپانسر، تو اس حصے کو آپ خالی چھوڑ دیں گے۔
ساری جگہوں پہ جہاں جہاں آپ سے کہا جائے سائن کرنے ہیں اور ڈیٹ لکھنی ہے، تو اس طرح آپ کا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وزٹ ویزا پر کام کرنے، کاروبار کرنے یا پڑھائی لکھائی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ ایسا کرنے کی صورت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ البتہ اس دوران ہانگ کانگ کی کوئی رجسٹر کمپنی آپ کو کام کا ویزا دے دے تو پھر آپ کام کرنے کے اہل یا ایلیجبل ہوں گے۔ اس بارے میں ہانگ کانگ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دینی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی سٹیپ سمجھ نہ آیا ہو یا مزید معلومات چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔